اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوشامدید۔ ناظرین، چین کی پاکستان سے سخت ناراضگی۔ قمر جاوید باجوہ چینی وزیر خارجہ کے بیان کے بعد بیجنگ پہنچ گئے۔ امریکہ کی خطے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش۔ چین نے امریکہ کو جنگ کرنے کی کھلی دھمکی دے ڈالی۔ کیا پاک فوج کے جانے سے چین کو تسلی ہوگی؟ اور اس وقت $2 ارب کا کیا قصہ ہے، یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ IMF پروگرام سے سی پیک کو کیا خطرہ لاحق ہے۔ تمام حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ چین دنیا میں جتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور سپر پاور بننے کے قریب ہے، تو پوری دنیا میں امریکہ وہ واحد ملک ہے جس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اور وہ چین کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ یوں تو امریکہ اس خطے میں شامل نہیں، مگر ایشیا میں اس کے بہت سے انٹرسٹ ہیں۔ امریکہ کو معلوم ہے کہ اگر ایشیا اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو چین اس سے سپر پاور کی کرسی چھین لے گا۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی ایشیا میں موجود ہے، اور ایشیا کو اس دنیا کی اگلی طاقت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس لیے امریکہ اب پریشانی کا شکار ہے، اور کیونکہ چین اس خطے کا سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے، اسی لیے امریکہ چین کو روکنے کے لیے اس خطے میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے۔ اگر بھارت کی بات کی جائے تو امریکہ اسے خطے میں چین کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ بھارت کی ہر ممکن مدد کرتے ہوئے اس کے ساتھ فوجی تعلقات کو بہت آگے تک لے جا چکا ہے۔ جبکہ اس خطے میں اب پاکستان ہے جسے ہائی جیک کرنے کے لیے امریکہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، اور امریکہ کے پاکستان کی طرف بڑھتے ہوئے جھکاؤ کو دیکھ کر چین پاکستان سے سخت ناراض ہو چکا ہے۔ ناظرین، چین کا پاکستان میں براہ راست انٹرسٹ ہے۔ چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بہترین اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے۔ پاکستان میں چین کا تاریخی روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے سی پیک بھی اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ تاہم مثالی تعلقات ہونے کے باوجود چین کو یہ خوف ہے کہ امریکہ پاکستان پر اپنا اثر و رسوخ بنا کر اسے نقصان پہنچائے گا، اور یہ خوف چین کے وزیر دفاع کے حالیہ بیان سے صاف ظاہر ہو گیا ہے۔ چینی وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ خطے کے ممالک کو ہائی جیک کر کے اسے چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ چینی وزیر دفاع کا اشارہ پاکستان اور تائیوان کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت تائیوان اور پاکستان میں امریکہ کی مداخلت بالکل واضح ہو چکی ہے۔ جبکہ سی پیک کے خلاف IMF کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ بھی آپ کی طرح چین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ تائیوان کے معاملے پر چین نے امریکہ کو جنگ کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال میں پاکستان بھی اپنے دیرینہ دوست کو نہیں کھونا چاہتا، جس کے لیے پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ چین کو منانے بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ بیجنگ میں پاکستان اور چین کے اعلیٰ فوجی قیادت کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ سطح کے وفد اور سربراہان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں 9 سے 12 جون تک عوامی جمہوریہ چین کا دورہ کیا ہے۔ وفد نے چینی فوج اور دیگر سرکاری محکموں کے اعلیٰ حکام سے بات چیت کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے صرف 1 دن کا دورہ کیا۔ یہ دورہ پاک چین جوائنٹ ملٹری کوآپریشن کمیٹی کا حصہ ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہاڑوں سے اونچی، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی، ملٹری ڈپلومیسی اور ملٹری ٹو ملٹری تعاون ہمیشہ بلندیوں کو چھوتا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ واحد فوجی رہنما ہیں جنہوں نے چینی صدر کی دعوت پر چین کا دورہ کیا۔ ناظرین، آرمی چیف کے اس دورے کا مقصد چین کی ناراضگی کو دور کرنا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں چین کی جانب سے پاکستان کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ وہ امریکہ کو اس کی حدود میں رکھے اور فیصلے کرے کہ وہ خطے میں خود مختار ملک کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہے یا پھر امریکی دباؤ کا شکار بن کر۔ ناظرین، چین کا خوف کسی حد تک درست ہے، کیونکہ امریکہ نے اب تک کئی مرتبہ سی پیک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور پاکستان میں حال ہی میں جو حکومت تبدیل ہوئی ہے اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہے۔ تاہم پاک فوج کی قیادت کی جانب سے دورہ چین کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان مستقبل میں امریکہ کو مداخلت سے باز رکھے گا۔